بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 10 محرم الحرام گزر چکے. امام حسین علیہ السلام نے، ان کے اصحاب نے، ان کے بیٹوں نے، ان کے بھائی غازی عباس علمدار نے، ان سب نے شہادت دے دی. 11 محرم الحرام ہے. یہاں سے حضرت بی بی زینب اور امام زین العابدین کا سفر شروع ہوتا ہے. کربلا میں جن لوگوں نے شہادت دے دی وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن جو لوگ ابھی دنیا کے اندر موجود ہیں ان کا ایک بہت کٹھن سفر ہے. اس کی آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ دین آپ لوگوں تک پہنچا کس طرح. جس ٹائم پہ یہ دمشق میں پہنچے ہیں، دربار میں، لعین کے دربار کے اندر پہنچنے لگے ہیں، تو اس سے پہلے کیونکہ لوگوں کی بھیڑ بہت زیادہ تھی اور لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو کٹے ہوئے سر ہیں، یہ جو بغیر چادروں کے بیوی ہیں، یہ جو بچے ہیں ساتھ، یہ سب باغیوں کی جماعت، حکومت کے خلاف باغی ہو چکے تھے جن کو شہید کر دیا گیا. ان کو دیکھنے کے لیے رستے میں بازار میں اکٹھے ہو گئے. کچھ لوگ جو عورتیں تھی وہ گھروں کے اوپر چڑھ گئی ان کو دیکھنے کے لیے. تو ادھر ایک عورت تھی جس نے دیکھا کہ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں، کچھ بیوی ہیں جن کے سروں کے اوپر چادر نہیں ہے، کچھ بچے ہیں جن کے جو ہے نا وہ بھوکے پیاسے ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہے. تو ان کو ان بیویوں کے اوپر بڑا ترس آیا. اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے. اپنے ساتھ اس کے ایک عورت تھی، اس نے کچھ چادریں دی، کچھ پینے کے لیے سامان دیا، پانی دیا، اور اس کو جو ہے نا وہ چادریں جو ہے نا وہ سب کچھ انہوں نے بھیج دیا. اس عورت کو جو نیچے جو بیویاں تھی ساری، اس عورت نے ان بیویوں کو وہ سارا کچھ بھیج دیا کہ آپ جائیے اور جا کر جو ہے وہ ان کو دیجیے. وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ تھی کہ وہ سب سے آگے تھی. اس عورت نے وہ جو اس کی خادمہ تھی اوپر کھڑی ہوئی عورت کی، اس نے جا کے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو دیا. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا اس عورت سے کہ یہ تمہیں کس نے بھیجا؟ اس نے کہا کہ یہ وہ جو اوپر کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے مجھے بھیجا. انہوں نے کہا ان کو بلا کر نیچے لے. تو وہ نیچے آئے. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں یہ کر رہی ہیں میرے لیے؟ کہ ہم تو آج کہہ دیے، ہمارے لیے تو کوئی کچھ نہیں کر رہا. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ ہمارے لیے کچھ کیا، مگر اس ٹائم تو ہم جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہمارے حالات ہیں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی مگر دعا دے سکتی ہوں. بتائیں میں آپ کو کیا دعا دوں، بتائیں میں آپ کو کیا دعا دوں. وہ عورت آگے سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی دعا نہیں چاہیے، اور میں نے کیا یہ اس لیے ہے کہ آج سے بہت عرصہ پہلے میں مدینے کے اندر خادمہ ہوا کرتی تھی. ایک خاتون تھی جن کا نام تھا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، جو امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں، امام حسن علیہ السلام کی والدہ ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی والدہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں. میں ان کے پاس خادمہ ہوا کرتی تھی. تو وہ ہمیشہ مجھے ایک بات کہتی تھی کہ جب کوئی قیدی دیکھنا تو ان کی مدد کرنا، ان سے ان کا حال پوچھنا، کیونکہ ظالم ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا. جو ہے نا میں نے ان کی ایک نصیحت پوری کی ہے. اور دوسرا، اگر آپ دعا کر سکتی ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ ان کے بچے تھے 3. جب میں آئی تھی بہت چھوٹی تھی، وہ جو زینب سلام اللہ علیہ تھی وہ بہت چھوٹی تھی. بڑے امام حسین تھے، ان سے بڑے حسن تھے ان کے بیٹے. تو میں آج کسی طرح ان کے بچوں سے مل لوں. میرا تب سے لے کر آج تک دل تڑپتا رہتا ہے کہ میں ان بچوں سے کسی طرح سے مل لوں. تو آپ دعا کریں کہ میں ان سے کسی طرح سے ملوں. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ تمہاری دعا قبول ہوئی ہے. میں زینب ہوں، یہ جو نیزے کے اوپر سر ہے یہ حسین کے اور حسن کو شہید کر دیا گیا پہلے. تو وہ عورت رونے لگ جاتی ہے اور بی بی کو جو ہے نا وہ کہ میں آپ کے لیے کیا کروں، وہ ساتھ چل پڑتی ہے. بی بی دربار میں پہنچتی ہے لعین کے. جب دربار میں پہنچتی ہے، علی کی بیٹی ہے، علی کی جو ہے نا وہ صاحبزادی ہیں یہ. اب جب یزید کے دربار میں پہنچتی ہے بی بی زینب، تو یزید کے دربار میں جا کر جو ہے نا وہ للکارتی ہیں لعین کو، یزید کو للکارتی ہیں اس کو. اور مجھے اس سے ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ گیا. ایک لمحے کو علی کی آواز بن گئی زینب، ایک لمحے کو علی کی آواز بن گئی زینب، ایک لمحے کو نصیریوں کا خدا بن گئی زینب. یعنی کہ نصیری وہ ہے جو مولا علی کو خدا مانتے، ایک فرقہ ہے. کچھ دیر کے لیے نصیری للکارے ہوں گے کہ بھئی یہ تو علی آ گیا بیچ میں دوبارہ، کیونکہ بی بی زینب حضرت علی کی آواز میں بولی تھی. حضرت علی جو ہے نا وہ بڑے خوش نما گفتگو کرنے والے انسان تھے. سینٹر آف اٹریکشن ہوتے تھے جدھر مولا علی بولتے تھے. لوگ مجمع لگا کے مولا علی کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے، اتنا خوبصورت بولتے تھے مولا علی. مولا علی کی یہ ادا صرف بی بی زینب سلام اللہ علیہ میں آئی تھی کہ بی بی زینب بالکل اپنے والد کی طرح بولا کرتی تھی. تو جب للکاری وہاں پہ یزید کے دربار میں، اون محمد بچے شہید، شہزادہ علی اکبر شہید، شہزادہ قاسم امام حسن ایک ہی بھائی تھے، بھائی کا ایک ہی بیٹا تھا وہ شہید، سب شہید، امام حسین شہید، حبیب ابن مظاہر شہید، غازی عباس جیسا جری بھائی شہید، سب شہید کروا کے بندے کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ بول سکے. بی بی سب بھول کے اپنے دین کا علم اٹھا کے کیا کہہ رہی ہیں؟ او ہمارے آزاد کردہ غلام. یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم جو ہے نا ہمیں بخش دے، ہمیں جانے دے، ہمیں ڈر نہیں رہی. اسے کیا کہہ رہی ہیں؟ او ہمارے آزاد کردہ غلام، یاد کر وہ فتح مکہ کا جب میرے نانا نے تیرے دادا کو آزاد کیا تھا. یہ ہے تیری اوقات. آج تو ہمارے اوپر یا تخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ تو دین کا وارث ہے. تو دین کا وارث نہیں ہے. ہم ہی وہ اللہ پاک کہتا ہے نا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. بی بی زینب نے کہا کہ دیکھ
عزت یا ذلت دینے والا خدا ہے مگر خیر کے ہاتھ سے. آج اذان ہو رہی ہے تو اس میں کس کی جد کا نام لیا جا رہا ہے؟ میری جد کا. تیری جد کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, تیرے باو اجداد کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے, مگر میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج بھی نام لیا جا رہا ہے. جب وہ یہ سارا خطبہ دیتی ہیں, جب وہ سارا کچھ کرتی ہیں, تو اس خطبے سے طاقت میں جوش میں آ کے ایک بی بی ہے, بی بی فضا, جو کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خادمہ ہے, جنہوں نے امام حسن حسین کو پالا ہے, بی بی زینب کی خدمت کی. اس ٹائم پہ بہت بزرگ تھے, ان کی کمر جھکی ہوئی تھی, بینڈ ہوئی تھی اس طرح سے. تو وہ جوش میں آ کے اپنی کمر سیدھی کر کے اس کو یزید کو جو ہے نا کوئی برا بھلا بولتی ہیں یا کوئی لعنت ملامت کرتی ہیں اس کے اوپر. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ یزید جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کا بی بی زینب کو خاموش کرو, اپنے فوجیوں کو کہتا ہے کہ اس کو خاموش کرو, اس بڑھیا کو بھی اور اس خاتون کو بھی خاموش کرو, کہ بولیں گی تو یا تو سارے راز افشا ہو جائیں گے, لوگ ان کے ساتھ مظلوم تھے, یہ ان کے ساتھ مل جائیں گے. جیسے ہی وہ تلوار نکالتے ہیں ان کو خاموش کروانے کے لیے, بی بی فضا کیونکہ حبشہ کی ہے, بی بی فضا حبشہ کی ہے, اور یزید کی فوج کے اندر بھی کچھ جوان تھے جو حبشہ کے تھے. اب جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی فضا کے اوپر جو ہے نا وہ یہ وار کرنے لگے ہیں, تو وہ اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس بہت ہو گیا, برداشت کر لیا ہم نے, یہ ہمارے علاقے کی خاتون ہے, بزرگ خاتون ہے, اگر تم نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی تو ہم تمہاری گردنیں اڑا دیں گے. اسی وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ دیکھتی ہیں مدینے کی طرف اور کہتی ہیں کہ نانا آج فضا کی حفاظت کرنے کے لیے تو اس کے اپنے کھڑے ہو گئے, اگر ہماری حفاظت کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں. تب سے لے کر آج تک مسلمان جو امام حسین امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے اس کے اگینسٹ یزیدیت کو تو سپورٹ کر رہا ہے آج کا مسلمان, حسینیت کو سپورٹ نہیں کر رہا. وہ کیا کہتا ہے کہ روزے رکھو, نماز پڑھو, زکات دو, یہی دین ہے, حسین کا نام لو نہ لو, حسین کی آئیڈیالوجی امپلیمنٹ کرواؤ نہ کرواؤ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کسی کو کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ سب کچھ آج جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے امام حسین کے نقش قدم پہ چلنا ہے, چلو, نہیں چلا نہ چلو. تو میں پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ امام حسین کے قتل کا فتویٰ قاضی شرح نے دیا. 18,000 جو مفتی تھے اس ٹائم کے, انہوں نے دیا تھا, وہ بھی 5 وقت کے نمازی تھے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے جس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا وہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس بندے کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں ہے. آخر میں, بالکل آخر میں, آج محرم کی ہم 11 دن پورے کر کے یہ ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں. کل سے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں امام حسین کو امپلیمنٹ کروائیں گے. کل سے ہم اپنی زندگی کے اندر امام حسین کو لے کر چلیں گے, ہم اپنے اصولوں میں, کاروبار میں, ہر چیز میں امام حسین کی چیزیں امپلیمنٹ کروائیں گے. آخر میں آج میں آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو یزید سے نفرت نہیں تھی. امام حسین علیہ السلام کو یزید جو کرنا چاہتا تھا اس سے نفرت تھی, یزید کی آئیڈیالوجی سے نفرت تھی. یزید اسلام کو ختم کر کے اپنا دین امپلیمنٹ کرنا چاہتا تھا, اس چیز سے امام حسین کو نفرت تھی, جس کے پیچھے امام حسین نے شہادت دی. آج جس نے امام حسین کو شہید کیا یزید, ہمیں اس سے نفرت ضرور ہے, مگر ہمیں یزید کی آئیڈیالوجی جو یزید کرنا چاہ رہا تھا اس چیز سے آج ہمیں نفرت نہیں ہے. آج وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو یزید کرنا چاہتا تھا, ہم اس وقت کے یزید کو روتے ہیں, اس وقت کے یزید کو نہیں روتے. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم جو امام حسین نے کیا تھا وہ کرنا ہے ہم نے, یا ہم نے اپنا دین گھڑ لینا ہے بنو امیہ کی طرح اور اس کے اوپر چلنا ہے. آج 11 محرم الحرام ہے, کل سے انشاءاللہ 12 محرم الحرام ہے, اور ہم اپنی زندگی میں واپس جائیں گے آپ کو لے کر, اور اب کام کاروبار ہر جگہ پر حسین کو امپلیمنٹ کریں گے, صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کریں گے. یہ میری درخواست ہے آپ لوگوں سے, اس محرم سے ہم اتنا کچھ تو سیکھیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں.